السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، شاید پہلے ہم سب نے ایسا نہیں دیکھا ہوتے ہوئے۔ کچھ پردے تھے، کچھ ایک دوسرے کا لحاظ تھا، کچھ اداروں کا لحاظ تھا، اور کچھ نہیں تو ماشاء اللہ ہی لگا لیا جاتا تھا۔ کم از کم اسی کا ایک پردہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا سسٹم کے اوپر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بچوں کے سامنے بہت سارے کام نہیں کرتے، وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بہن بھائی کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بچوں سے بہت ساری چیزیں جیسے چھپائی گئی ہوتی ہیں، قوموں سے بھی بہت ساری چیزیں چھپائی ہوتی ہیں۔ بہت سارے جو بھیانک بدصورت کام ہیں وہ کسی نہ کسی نقاب کے اندر کیے جاتے ہیں، لیکن آج پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے بدقسمتی سے اس کے اوپر نہ کوئی نقاب ڈالا جا رہا ہے، بلکہ دیدہ دلیری سے بدمعاشی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر جو کرنے والے ہیں وہ اپولوجیٹک ہونے کی بجائے جو سچ پہ کھڑا شخص ہے اسی سے سوال کر رہے ہیں، اسی سے جواب مانگ رہے ہیں اور اسی سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جو صدر پاکستان نے ٹویٹ کیا، عارف الوی صاحب نے۔ ہم تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، صدر پاکستان بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ جب یہ خبر آئی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ اور سب سے زیادہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی منظوری دے دی، تو میں ان سے تھوڑا خفا بھی تھا دل میں۔ میرے دل کے اندر ان کے لیے ظاہری بات ہے ایک خفگی تھی، لیکن وہ صدر مملکت ہیں، ہمارے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے میں نے بڑا محتاط ویلاگ کیا اور کہا کہ انہیں یہ بلز سائن نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جب 16 اگست کو انہوں نے 13 کے قریب بل واپس بھیجے تو اس کو بھی بھیج دینا چاہیے تھا۔ آج اس ویلاگ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہوا کیا ہے، اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صدر پاکستان نے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب بل انہوں نے سائن نہیں کیا، 10 دن کا ٹائم تھا ان کے پاس سائن کرنے کا، وہ انہوں نے کیا نہیں تو بل آٹومیٹکلی قانون بن گیا، یہ تعویل دی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکومتی گماشتے جو ہیں، جتنے بھی اس ٹائم لفافے ہیں، وہ سرگرم ہیں کہ وہ صدر پاکستان سے ہی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اس طریقے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی خاتون کا ریپ ہو جائے اس کے گھر کے اندر تو اس کا شوہر جو ہے وہ اسی کو کہے کہ تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارا ریپ ہو گیا۔ یہ اسی طرح کی تعویل ہے، یہ بے شرم دے رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر چوری ہو جائے گی تو انہی کو ہم کہیں گے کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، چور کو سزا نہیں دینی، آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو میں ایک تو آپ کو میکانزم بتاؤں گا کہ صدر پاکستان کے دفتر کے اندر کون کون لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا یہ ہوا کیا اور اس کے اندر اصل مدعا کیا ہے۔ جب بل آتا ہے پاس ہو کر پہلی دفعہ، جس میں ہاؤس الگ الگ ہوتے ہیں دونوں، وہ پاس کر کے بل بھیجتے ہیں، تو صدر پاکستان نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یا واپس بھیج دینا ہوتا ہے بل، اس میں اگر انہوں نے کوئی امینڈمنٹس کروانی ہے، اور یا انہوں نے اس کو سائن کر دینے ہوتے ہیں۔ جب وہ اسے سائن کر کے نہیں بھیجتے پہلی دفعہ جب ان کے پاس بل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ دوسری دفعہ پھر بل جوائنٹ سیشن سے اپروو ہوتا ہے، وہ صدر کے پاس جاتا ہے سائن ہونے کے لیے، صدر سائن کرے یا نہ کرے وہ خود ہی قانون بن جاتا ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب وہ جوائنٹ سیشن سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ دونوں بل جوائنٹ سیشن سے نہیں گئے تھے۔ اب صدر پاکستان کا جو دفتر ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کے اندر کس طریقے سے میکانزم چلتا ہے۔ 2 آفیسر ہوتے ہیں، ان کے نیچے پھر اور بہت سارے آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن 2 مین آفیسرز ہیں جو چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ ایک ان کا بیوروکریٹک ہیڈ ہوتا ہے، جیسے اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، اسی طریقے سے ایک ان کے پاس ایک بیوروکریٹک ہیڈ ہوتا ہے، وہ ان کے تمام دفتری معاملات، کاغذی معاملات جتنے ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ پھر ایک بریگیڈیئر صاحب ان کے ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں، جنہوں نے سائن کروانے ہوتے ہیں لے جا کے فائل پہ، جن کا کام آپریشنل ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ جو بلز ہیں ان کے اندر آپریشنل سائیڈ بھی موجود ہے اور ان کے اندر بیوروکریٹک سائیڈ بھی موجود ہے۔ آپریشنل سائیڈ ہے کہ ان کے ڈے ٹو ڈے جو احکامات ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ملٹری سیکرٹری نے کروانی ہے،
فائل اندر انہوں نے لے کے جانی ہے، سائن انہوں نے کروانے ہیں، فائل کو ڈسپیچ انہوں نے کروانا ہے، بیوروکریٹک برانچ کو انہوں نے دینا ہے، صدر صاحب کی جو بھی منشا ہے وہ انہوں نے کرنی ہے۔ اب جب یہ بل آئے تو میں اب آپ کو اندر کی کہانی بتا رہا ہوں کہ صدر صاحب نے ان کو انکار کر دیا۔ صدر صاحب کے انکار کرنے کے بعد بہت اہم شخصیات کی ان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان سے ملاقاتیں کی گئیں ان پچھلے دنوں کے اندر، بار بار ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان بلز کو ہر صورت سائن کریں گے۔ جب انہوں نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد ان پر پریشر ٹیکٹکس بلڈ کرنے شروع کیے گئے، انہیں بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، آپ کے ساتھ وہ کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اس چیز سے بھی انکار کیا تو پھر انتظام کیا گیا کہ اب صدر پاکستان کو کس طریقے سے دھوکہ دینا ہے اور اپنا کام چلانا ہے۔ 16 تاریخ کو صدر پاکستان نے 13 کے قریب بلز جو تھے وہ واپس بھیج دیے۔ اصل میں 15 بل واپس بھیجے گئے تھے، ڈائریکشن یہ تھی کہ تمام بل واپس جائیں گے، لیکن جو ان کا اپنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ان کے اپنے جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے صدر پاکستان نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انڈرمائن کیا ہے ان کو، جی اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ صدر کو انڈرمائن کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کے آفس کے اندر جو 2 رسپانسبل لوگ ہیں، جن میں ایک ملٹری کے وہاں پر بریگیڈیئر صاحب ہیں اور ایک بیوروکریسی کے ہیں، ان دونوں نے ڈیفینیٹلی مل کے انڈرمائن کیا ہے، کوئی اور تیسرا نہیں ہے۔ یہ 2 لوگ ہیں جو اس کے کور رسپانسبل لوگ ہیں، جن کے خلاف ظاہری بات ہے آج نہیں تو کل کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ یہ تمام بل واپس بھیج دیں، میں نے ان پر سائن نہیں کرنے۔ ان میں سے یہ 2 بل دبا لیے گئے ان کی ڈائریکشن کے باوجود اور باقی بل بھیج دیے گئے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ کیونکہ یہ معاملہ سینسٹیو ہے، 13 بلز کی کیونکہ خبر آئی ٹیلی ویژن پر واپس بھیج دیے، ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر کیونکہ بہت سارے ادارے شامل ہیں تو آپ کی یہ خبر کہ آپ نے بل سے دستخط کرنے سے انکار کر دیا واپس بھیجتے، یہ تھوڑی سی ہزیمت کریٹ کرے گی، تو بل تو ہم نے واپس بھیج دیے ہیں لیکن ہم اس کو میڈیا میں نہیں دیں گے۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں صدر صاحب آپ کو پتہ ہے دھیمے آدمی ہیں، شائستہ آدمی ہیں، وہ نہ کسی ادارے کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں نہ کسی پرسنالٹی کی۔ ان بلز کو سائن نہ کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کی منطق جو ہے وہ کسی کی ذاتی کسی کے ساتھ مخاصمت نہیں ہے، وہ ان قوانین کے ساتھ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگری نہیں کرتے، ان کے خیال میں اس میں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں، اور صرف صدر پاکستان نہیں، پوری دنیا کے جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے ان بلز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بے شمار سینیٹرز نے اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً تمام بڑے جو اسکالرز ہیں انہوں نے ان بلز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو صدر صاحب نے اپنی ایک انٹلیکچول جو ان کا مائنڈ ہے وہ اپلائی کیا اور احکامات دیے اپنے سٹاف کو کہ ان بلز کو واپس کر دیں، میں نے ان کو سائن نہیں کرنا۔ انہیں جھوٹ بتایا گیا کہ بل واپس بھیج دیے گئے لیکن ہم میڈیا سے دور رکھیں گے تاکہ اداروں کی اور دوسرے لوگوں کی اس میں کوئی انسلٹ نہ ہو۔ صدر صاحب کا کیونکہ مقصد صرف ان بلوں کو سائن نہیں کرنا تھا، صرف اتنا ہی مقصد تھا، یہ مقصد تو تھا نہیں کبھی بھی کہ کسی کی تحقیر کرنی، ورنہ وہ خود بڑھ بڑھ کے بیان دیتے۔ ان کے لیے کیا مشکل تھا، اسی ٹائم کسی صحافی کو میسج کرتے، واٹس ایپ کے اوپر صدر پاکستان موجود رہتے ہیں، ہماری بھی ان سے بہت دفعہ بات ہوتی رہتی ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو وہ کسی بھی اسلام آباد میں صحافی کو ٹیکسٹ کرتے کہ ذرا آ جائیے میرا انٹرویو لے لیجئے، یا ٹیکسٹ کے اوپر بتا دیتے کہ یا مجھے ٹیکسٹ کر دیتے، کسی کو کر دیتے کہ جی میں نے ان بلز کے اوپر سائن نہیں کیا، اور یہ بات اسی ٹائم مارکیٹ میں آ جاتی۔ کیونکہ ان کا مقصد کسی کی تحقیر کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اپنا انٹلیکچول مائنڈ اپلائی کر کے قانونی عمل کرنا تھا جو قانونی طور پر ان کا پورا پورا حق ہے، اور وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صدر پاکستان کو نہ صرف ایکسپلائٹ کیا گیا، نہ صرف انڈرمائن کیا گیا، بلکہ میں سیدھا سیدھا کہوں گا کہ ریاست کے ساتھ اور آئین کے ساتھ غداری کی گئی۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے، غداری کے سرٹیفکیٹ تو کوئی اور بانٹتا تھا گل صاحب، اب آپ لوگوں نے بھی بانٹنے شروع کر دیے۔ دیکھیے وہ سرٹیفکیٹ تو مرضی سے بٹتے ہیں، لیکن یہاں پر تو غداری ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کل اگر پاکستان کے اوپر دشمن ملک حملہ کر دیتا ہے اور پاکستان کی فوج کو صدر پاکستان جو کہ ان کے چیف کمانڈنٹ ہیں وہ احکامات دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، وطن کو ڈیفینڈ کرنا ہے،
اور ہمارا وہ اسپیسیفک ادارہ ان کے احکامات نہیں مانتا اور ڈیفینڈ نہیں کرتا. یہ اسی طرح کے کام ہیں, یہ اس سے کم کام نہیں ہے کہ صدر پاکستان احکامات دے رہے ہیں کہ ان بلوں کو واپس بھیج دیں, ان کو واپس جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ بل واپس بھیج دیے گئے ہیں, ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر ایک پریٹیکسٹ یوز کیا جاتا ہے کہ کیونکہ بل اپنے سٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر واپس نہیں آئے اس لیے وہ قانون بن گئے ہیں. پھر وزارت قانون ایک تشریح کرتی ہے اس بات کی کہ جی بل وقت پر نہیں آئے, وہ قانون بن گئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی تشریح میں اصل میں صدر پاکستان کے موقف کی تائید کر دیتے ہیں, کیونکہ صدر پاکستان تو آن اوتھ کہہ رہے تھے کہ میں نے سائن نہیں کیے. ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ بلوں کے اوپر ان کے جھوٹے سائن کیے گئے ہوں گے, اور اب کیسے دنیا کو وہ بتائیں گے کہ انہوں نے سائن نہیں کیے. لیکن وزارت قانون نے ان کا کام آسان کر دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ڈفر ہی ہوتے ہیں, بے وقوف ہوتے ہیں, پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں. تو وزارت قانون والوں سے بھی یہی ہوا, انہوں نے اپنی طرف سے صدر کے خلاف موو کی, لیکن اس کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ ایڈمٹ کر لیا کہ صدر پاکستان نے سائن نہیں کیے, اس لیے 10 دن کے بعد یہ قانون بن گیا. بس یہ کیا تھا, اس سے جو صدر پاکستان حلف دے رہے تھے, یا ان کے لیے سب سے مشکل پوائنٹ تھا شاید پروو کرنا, کیونکہ اس کے لیے پھر بعد میں کوئی نہ کوئی انالیسس ہونا تھا کہ ان کے سائن ہیں کہ نہیں. ویسے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی غیرت والی قوم میں اگر اس کا صدر ایک بات کہہ رہا ہے تو ماننا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, ہمارے ہاں تو معاملات اور ہی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال صدر صاحب کا کام آسان کر دیا وزارت قانون نے. وزارت قانون نے جب یہ کھچ ماری تو اس کے بعد کہیں سے ایک گاڑی آئی, انہوں نے پہلے تو درگت بنائی اس بندے کی جس نے وزارت قانون میں اپنی طرف سے صدر صاحب پر اٹیک کیا تھا, لیکن مدد صدر صاحب کی کر دی. پھر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کروایا گیا اسی ٹائم, اور پھر اس کے بعد تعویلیں دلوائی گئیں اپنے لفافوں سے, گماشتوں سے کہ اب صدر صاحب ریزائن کریں, اور یہ تو بل کا جو ہے وہ قانون بن گیا ہوا ہے اب, کیونکہ صدر سائن نہ کرے تو بن جاتا. تو ملک کے جتنے بڑے جورسٹ ہیں, جتنے بھی بڑے لائرز ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اعتزاز احسن ہیں, جتنے بھی بڑے جورسٹ ہیں, وہ تمام یک زبان کہہ چکے ہیں کہ پہلی دفعہ جب صدر کے پاس دونوں ہاؤسز سے الگ الگ بل پاس ہو کے آتا ہے تو اس وقت اس مرحلے پر صدر کے سگنیچرز کے بغیر اگر وہ سگنیچر نہیں کرتے تو وہ قانون نہیں بنتا. دوسری دفعہ جب کمبائن ہاؤس سے پاس ہو کے آتا ہے تو پھر صدر بھلے سائن نہ کریں, پھر وہ قانون بن جاتا ہے. اب یہاں پر جو اصل نقطہ ہے اس کو سارے لوگ مس کر رہے ہیں, اور وہ یہ نقطہ ہے کہ صدر پاکستان نے وقت کے اوپر ان بلوں کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیجنے کو کہا. ان کے احکامات جو ہیں وہ ایل انٹینشن کے ساتھ نہیں مانے گئے. ملٹری سیکرٹری جس کی رسپانسبلٹی ہے بریگیڈیئر صاحب کی کہ وہ احکامات انہوں نے امپلیمنٹ کروانے ہیں, انہوں نے صدر صاحب کی ڈائریکشن سے روگردانی کی. چیف کمانڈر جو پاکستان کے اندر ہیں, جو پاکستان کی افواج کے سربراہ ہیں, جو پاکستانی قوم کے سربراہ ہیں, جو پاکستان کا اعلیٰ ترین آئینی اور انتظامی عہدہ ہے اس ٹائم, وہ صدر پاکستان ہیں. ان حالات کے اندر ان کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہ ہی ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر صاحب نے کی, اور نہ ہی ان کا جو بیوروکریٹک ہیڈ ہے اس نے کی. یہ دونوں اشخاص نے غداری کی ہے آئین کے ساتھ. آج تو ماحول نہیں ہے, نہ کوئی بات ہوگی, لیکن ان دونوں پر آرٹیکل 6 آج نہیں تو کل لگے گا. جتنی مرضی تعویلیں دے لیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اصل مدعا یہ ہے کہ صدر کے احکامات کے ان بلوں کو واپس بھیج دیں, ان پر عمل نہیں کیا گیا, اور اس کے اندر ایک ایول پلان تھا جو آرکیسٹریٹ کیا گیا. صدر پاکستان کو دھوکہ دیا گیا. جب میں صدر پاکستان کہہ رہا ہوں تو ریاست پاکستان کو دھوکہ دیا گیا, کیونکہ وہ اس کے اس وقت ہیڈ ہیں, اور وہ آپ کی مسلح افواج کے بھی ہیڈ ہیں. اب یہ جس نے دھوکہ دیا, اور یہ بریگیڈیئر صاحب اور جو بیوروکریٹک ہیڈ ہیں انہوں نے جن کی اماں پہ کام کیا, ان تمام لوگوں نے آپ کے سامنے واضح ہو گیا اب کہ انہوں نے آئین توڑ دیا ہے. اب میری ریکویسٹ ہے کہ جب آئین ٹوٹ ہی گیا اور معاملات یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر کم از کم اس پر کوئی نقاب ہی ڈال دیں, اس لاش کے اوپر کوئی کپڑا ہی ڈال دیں. اس برہنہ لاش جو پاکستان کے سسٹم کی, آئین کی, قانون کی, اخلاقیات کی برہنہ لاش جو ہے وہ سڑک کے کنارے پڑی ہے, کم از کم اپنی صفاقیت کی کالی چادری اس پر ڈال دیں. کچھ تو ارد گرد سے گزرنے والے لوگوں کا لحاظ رہ جائے گا.
تو اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اب آگے صدر پاکستان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے, یہ معاملہ طول پکڑے گا اور ان سے استعفیٰ مانگا جائے گا اور ان کو ڈرایا جائے گا, دھمکایا جائے گا, گن پوائنٹ پہ ان کا استعفیٰ لیا جائے گا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر پاکستان کو ایک میسج کیا ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ نے اس بل کو سائن کر دیا, یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اس بل سے ایک پھندا تیار کر کے عمران خان کے گلے میں ڈال کے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ان کو لٹکایا جانا ہے, تو آپ نے پھر بھی اس غیر قانونی, غیر آئینی, غیر منطقی بل کے اوپر سائن کیے تو ہمیں افسوس ہوا. لیکن ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ یہاں تو آپ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے, یہاں تو آپ بھی قیدی ہیں. اب آپ صدر کے گھر کے اندر قیدی ہیں. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ قیدی ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. کیوں چھوڑ دیں؟ ان چوروں کے لیے چھوڑ دیں کہ جو منیمم ریزسٹنس وہ پٹ کر سکتے ہیں. آج اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہوتا اور ان کا پپٹ صدر بیٹھا ہوتا تو ٹھک کر کے سائن کرتا اور آج یہ واقعی قانون بن چکا ہوتا. آج صدر عارف الوی دفتر میں تھے تو انہوں نے ٹویٹ کر کے قوم کو بتایا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے کا گھٹیا مذاق اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے. تو صدر پاکستان سے جو استعفیٰ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی لی جائے گی, آپ کی طرح میں نے بھی انہیں یہ میسج بھیجا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, آپ کو جان دینی پڑے, آپ کو استعفیٰ نہیں دینا, نہ گن پوائنٹ پہ نہ آپ کو جذباتی ہو کر ان تمام گماشتوں کی باتوں پہ. آپ نے نشاندہی کر دی ہے دو چیزوں کی کہ ایک تو آپ نے کوئی سگنیچر نہیں کیے اور دوسرا کہ سسٹم پورے نے بغاوت کر دی ہے آئین کے خلاف. صرف غداری نہیں, ہم پہ آپ بغاوت کے پرچے درج کرتے تھے 124A, 131 اور 54A. اصل میں بغاوت آج آپ نے کر دی ہے, غداری آج آپ نے کر دی ہے سسٹم کے ساتھ. یہ وزارت قانون کو جواب دینا پڑے گا, یہ ان دو افسران کو جواب دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں انہیں جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے صدر پاکستان کو ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ جب تک نئی اسمبلی نہیں آ جاتی تب تک نیا صدر پاکستان نہیں آ جاتا. اگر یہ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو یہی صدر پاکستان کنٹینیو کریں گے. یہ سال ڈیلے کرتے ہیں, 2 سال کرتے ہیں, 3 سال کرتے ہیں تو عارف الوی ہی صدر رہیں گے. اس لیے ایک تو میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور عوام الناس سے یہ گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صدر پاکستان کی حمایت میں آواز بلند کریں, پرامن آواز بلند کریں, لیکن آواز بلند کریں سوشل میڈیا پر اور جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. صدر کو بالکل استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, صدر کو دفتر کے اندر رہنا چاہیے. یہ بالکل استعفیٰ چاہیں گے, میڈیا میں پروپیگیٹ کر کے بھی چاہیں گے اور گن پوائنٹ پہ بھی چاہیں گے, کیونکہ انہوں نے ابھی الیکشن نہیں کروانے اور یہ کام لمبا چلنا ہے اور ان کے لیے ایک پرماننٹ درد سر ان کے پوائنٹ آف ویو سے صدر پاکستان کا دفتر کے اندر رہنا ہے. لیکن دوسری طرف قوم کے لیے یہ اچھی خبر ہے, ایک اچھی نوید ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ابھی بھی شخص بیٹھا ہے جو پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہے, جو بہادر ہے, جس کے اندر کم از کم اخلاقیات موجود ہیں. آپ سوچیے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ صدر پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. آپ کو پتہ نہیں ہے پچھلے 8-10 دن کے اندر 10 دن کے اندر ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے, یہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کتنی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ اس کے اوپر سائن کریں, کتنی دھمکیاں دی گئی ہیں. اور کل جب یہ ٹیلی ویژن کے اوپر خبر دی گئی, وہ کہاں سے دی گئی, وہ بھی ایک اسپیشل جگہ سے جھوٹی خبر جیو ٹی وی کے اوپر دی گئی, کسی اور نے یہ خبر نہیں دی کہ صدر پاکستان نے دستخط کر دیے. صدر پاکستان نے اسی وقت اپنے سٹاف سے پوچھا کہ میں نے کوئی دستخط نہیں کیے تو یہ چیک کروائیں. انہوں نے کہا سر بالکل آپ نے دستخط نہیں کیے اور ہم نے واپس بھیج دیا ہے, میڈیا نے جھوٹی خبر دی ہے, ہم ذرا پتہ کروا لیں, ہم اس کو جو ہے وہ اس خبر کی ایک تردید جاری کریں گے. پھر صدر پاکستان کے کہنے کے باوجود وہ تردید جاری نہیں کی گئی پریس سیکرٹری کی طرف سے. اب اس میں یہاں پر پریس سیکرٹری بھی انوالو ہو گئے. پھر اگلے دن صدر پاکستان نے دوبارہ کہا اور جب انہیں نظر آیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے, چھوٹی سازش نہیں ہے, بہت بڑی سازش ہے, بہت ہی بڑے بڑے لیولز کے اوپر سازش ہے, تو انہیں مجبوراً ٹویٹ کرنا پڑا. وہ ان کی لاسٹ ریزورٹ تھی, وہ ان کا لاسٹ عمل تھا. ان کو شاید یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں ان سے ٹیلی فون بھی لے لیے جائیں اور انہیں صدر ہاؤس کے اندر ہی قید کر دیا جائے. آپ کو شاید افسانوی بات لگ رہی ہو, لیکن پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا. پاکستان کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے, چیف جسٹس کے ساتھ, صدور کے ساتھ, پاکستان کے اندر یہ تمام کام کروائے جاتے رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو,
تمام لوگوں کو ڈمی صدر چاہیے ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوا، جس کی نہ سیلف اسٹیم ہو، نہ سیلف رسپیکٹ ہو، نہ اس کی کوئی اخلاقیات ہوں، نہ اس کی کوئی ویلیوز ہوں۔ صدر عارف الوی ایک ویلیوز والے آدمی تھے، اخلاقیات والے آدمی تھے۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ قوم کے لیے ایک بہترین، میں کہوں گا کہ ان برے تعفن زدہ حالات کے اندر ایک خوشبو کا جھونکا ہے۔ صدر پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ صدر پاکستان وہ عمران خان جو بیسیکلی میں انہیں کہوں گا لوٹس ہے عمران خان، اور وہ کنول کا پھول ہیں جو اس گندگی کے جوہر کے اندر نمودار ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان نے ان کی پارٹی کے نظریے کو بچایا ہے۔ صدر پاکستان نے پاکستان کے لوٹس جو عمران خان ہیں، جو اس گندگی کے تالاب کے اندر سے ایک پھول نکلا ہے، اس کے نظریے کی نگہبانی کی ہے، اس کے نظریے کے اوپر کھڑے ہو کر دکھایا ہے کہ جو سروس پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے، آپ تحریک انصاف کو مٹا دیجئے، اس کے تمام لوگوں کو پھانسی دے دیجئے، آپ ان کو لٹکا دیں، کرہ ارض سے ان کا نام مٹا دیں، آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کو کبھی وزیر اعظم نہ بننے دیں دوبارہ، صدر پاکستان کو بھی زبردستی استعفیٰ لے کے کسی کال کوٹری میں ڈال دیں، تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، جو دل آتا ہے کر دیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ ہسٹری میں لکھی گئی ہے کہ جس طریقے سے 76 سال کے اندر پہلی دفعہ تحریک انصاف نے اس پورے سسٹم کو سرے بازار ننگا کر دیا ہے، وہ کسی نے پہلے نہیں کیا۔ جو سروس پاکستان تحریک انصاف دے گئی ہے وہ کسی نے پہلے نہیں کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کام کر دیا، صدر پاکستان آپ نے اپنا کام کر دیا۔ آپ کا ظاہری بات ہے اس ٹائم کام تحریک انصاف کا تو نہیں ہے، آپ ایک آئینی عہدے کے اوپر ہیں، لیکن نظریہ تو وہیں سے انکلکیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس نظریے کے اوپر جس میں سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کا آئین اور قانون ہے، آپ نے وہ کام کر دیا۔ پورا پاکستان آپ کی ستائش کر رہا ہے، پورا پاکستان آپ کا مکروز ہے، پورے پاکستان کو آپ پہ فخر ہے۔ مجھے فخر ہے آپ کے اوپر، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محتاط رہنا ہے۔ آپ کو یہیں پر ہاؤس اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، صدر ہاؤس کے اندر آپ کے اوپر پریشرز بھی ڈالے جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ باہر تنقید کر کے کوشش کیا جائے گا کہ آپ ریاکشنری نی جرک اپروچ دیں اور ریزائن کر دیں۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، ڈٹ کے اس دفتر میں بیٹھنا ہے۔ وہ دفتر یا ملک کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے، اور آپ آئینی طور پر الیکٹ ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی مدت تب تک ہے جب تک کوئی نئی اسمبلی نہیں آ جاتی جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو اور وہ نیا صدر منتخب کریں۔ اس لیے وہاں ڈٹ جائیں۔ اصل جرم اس کے اندر ان تمام لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے ان کے احکامات کے بل کو واپس بھیج دیں اس کو نہیں سر انجام دیا۔ ان کے خلاف آج نہیں تو کل کارروائی ہوگی۔ اسی بل کی پریٹیکس میں اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کو بھی جیل کے اندر اس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اسی جو بل ہے جس کو جھوٹے طریقے سے قانون بنایا گیا ہے، اسی بل کے زمرے میں عمران خان کو سزائے موت دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کو یہ افسانوی بات لگے گی، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کو یہ سسٹم پہلے سزائے موت دے چکا ہے۔ نہ ان کے لیے کام نیا ہے، نہ ان کے لیے حربے نئے ہیں، کام سارے وہ شروع کر دیے گئے ہیں، لیکن اس دفعہ ٹکر کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اور صدر پاکستان نے بتایا ہے کہ ٹکر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ صدر پاکستان کی ماں کو، ان کے باپ کو فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو ایسی اخلاقیات دی ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بہت بار بار بتایا تھا کہ نور جہاں صاحبہ نے جو نغمے گائے تھے کہ یہ پتر ہٹانتے نہیں وکدے، وہ اصل میں مجھے تو لگتا ہے کہ صدر صاحب کو ہی سمجھ کے گائے تھے، کیونکہ اصل میں تو اے وہ پتر نے جڑے ہٹانتے نہیں وکدے۔ تو صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بکے نہیں، آپ جھکے نہیں۔ مجھے پتا ہے بہت مایوسی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ شاید آپ کا کھڑے ہو جانے سے بھی، آپ کے انکار کر دینے سے بھی شاید کوئی بہت زیادہ فرق نہ آئے سچویشن کے آگے، اور جنہوں نے جو سوچا ہوا ہے وہ کر گزریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مولا علی کے، آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کی تعلیمات کے مطابق ظلم کے خلاف نہ کہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی اس قربانی سے کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ بزدل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ جو کرپٹ ہوتے ہیں،
وہ صرف اس لیے کئی کام نہیں کرتے کہ میرے کرنے سے کیا ہونا ہے، میرے ایک بندے کے کھڑے ہونے سے کیا ہونا ہے، وہ دیکھیں جی میں سائن نہ بھی کرتا تو کیا ہونا ہے، جنہوں نے جو کروانا ہے وہ کروا ہی لینا ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے ایسا نہیں سوچا اور قوم کے سامنے آپ نے حقیقت رکھی۔ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔